الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم سبق نمبر 21 جس کا نام ہے وقف، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں وقف، کس کس آیت لفظ کے اوپر ہم نے یا کس کس جگہ پہ ہم نے وقف کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور کس طریقے سے وقف کرنا ہے یہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے وقف کا قاعدہ ہے کہ وقف کے معنی کیا ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھیں گے کہ وقف کے معنی کیا ہے، کہتے کسے ہیں وقف کو۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں، اسے کہتے ہیں وقف کرنا۔ کلمے کے آخری حرف پر، یعنی کہ جو لاسٹ لفظ ہے جس کے اوپر آگے وقف آ رہا ہے، تو آخری حرف جو ہے اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یعنی کہ وقف کرنے کی صورتیں یہ ہیں کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو جب ہم وقف کریں گے تو اس وقف کرنے کی صورت میں ہم وہاں پہ اس لفظ کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ اس کو جیسے ہم ساکن لفظ کو پڑھتے ہیں نا، جزم والی لفظ کو، ہم ویسے اس کو پڑھیں گے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر ہوں، یعنی کہ ہم نے اوپر جو پڑھے ہیں اس میں ہم نے دو زبر نہیں پڑھا، اور جس میں دو زبر ہوں تو ہم انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے، یعنی کہ ایک جیسے ہم پڑھتے ہیں نا حروف مدہ، ان کے با، الف زبر با، ایسے ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، ان کے دو زبر ہوں گے، ان کے بن ہوگا تو ہم اس کو با پڑھیں گے ایسے، تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ اور کلمے کے آخری حرف میں اگر گول تا آ رہا ہو، یعنی کہ یہ جو گول ہا والی تا بنی ہوئی ہو اس کے اوپر دو نقطے ہوں، تو یہ اس کو ہم خواب کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، کوئی بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، یا ہو تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، کچھ بھی ہو تو ہم اسے ہا ساکن ہا سے بدل دیں گے، یعنی کہ ہا کے اوپر جزم جیسے ہوتی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ویسے اس کو ہا ساکن ہا سے بدل دیں گے۔ اور اگر کھڑا زبر ہو یا حروف مدہ ہو اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ساکن ویسے ہی ہم نے وقف میں ساکن کرنا ہوتا ہے لفظ کو کچھ جگہ پہ، تو یہ جو ساکن حرف ہیں وہ اگر ویسے آ جائیں تو پہلے سے ہی موجود ہوں ساکن حرف، تو ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، اس کو ویسے ہی پڑھیں گے چاہے جہاں پہ بھی وقف کرنے میں ساکن لفظ آئے۔ اور جو کھڑا زبر یعنی کہ دیکھیں ہم نے اوپر کھڑا زبر نہیں پڑھا، کھڑا زیر اور الٹا پیش پڑھا، لیکن کھڑا زبر نہیں پڑھا۔ جو کلمے کے آخری حرف پر جب میں نے بتایا تھا کہ ساکن کرنا ہے اس میں ہم نے کھڑا زبر نہیں پڑھا، جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی ہم نے وقف میں کھڑا زبر اور حروف مدہ، یعنی کہ با، بو، بی، یہ لفظ اگر آ جاتے ہیں وقف کی صورت میں تو یہ تبدیل نہیں ہوتی، اس کو جیسے ہو اس کو ویسے ہی وقف میں بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو مشدد حرف پر اگر وقف کا ہو جائے تو وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے، یعنی کہ دو دفعہ لفظ پڑھا جاتا ہے اس کو ہم جو اس کی تشدید ہے اس کا جو قاعدہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ان کے چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہم اس کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ اس کی جو تشدید ہے اس کو باقی رکھیں گے۔ اور جو نون کتنی کا قاعدہ ہے اس میں ان کے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، ان کے تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، اس کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے ہم نے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اسے نون کتنی کا قاعدہ کہتے ہیں۔ ہم آگے جو لیسن اسی لیسن کا جو بقیہ پارٹ رہ جائے گا اس میں ہم کمپلیٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں نون کتنی کا قاعدہ کہاں یوز ہوتا ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نون کتنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے، جیسے شین، یا زیر شی، با، الف زبر با، شی با، اور یہ دیکھیں آگے وقف آ رہا ہے لیکن آگے چھوٹا سا ایک نون بنا ہوا ہے، یہ نون کتنی کا قاعدہ کہتے ہیں، اسے نون کتنی۔ تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، نون سین زیر نس، سین زبر سا، نسا، میم الف زبر ما، نسا ما، حمزہ پیش او، نسماء۔ اگر ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے شیبان السماء، اور اگر ہم اس میں وقف کریں گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے شیبا السماء، یعنی کہ ہم حمزہ الف کے اوپر جو زبر، زیر یا پیش جو ہم یوز کریں، ہم زبر یوز کریں تو اس کو یہ جو زیر ہوگی یا زبر ہے یہ عارضی ہے، شیبا السماء۔
علامات وقف یعنی کہ کس کس جگہ پہ کون سی علامت ہو تو ہم وہاں پہ ٹھہریں، اور اگر وہ علامت نہ ہو تو ہم وہاں پہ نہ ٹھہریں۔ کس پہ ٹھہرنا جائز ہے، کس پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، کس پہ ٹھہرنا نہ ٹھہرنا دونوں ہی جائز ہیں، کہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ جو گول دائرہ بنا ہوا تھا نا، اس کو کہتے ہیں وقف تام، اس کا نام ہے وقف تام، اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ جب یہ گول دائرہ آئے کسی بھی آیت کے لاسٹ میں تو ہم نے وہاں پہ وقف کرنا ہے، یہ وقف ختم ہونے وقف کی علامت ہے۔ آگے میم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ میم لازم یعنی کہ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اور توئیں یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی کہ جس میں یہ دیکھیں، اب آپ اس بات سے بھی اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جیسے میم ہے تو لازم میم لاسٹ میں آ رہا ہے تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، ہم یہ سوچ کے بھی اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے تو ہے تو یہ وقف مطلق یعنی کہ مطلق میں توئیں استعمال ہوا ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ توئیں پہ بھی ٹھہرنا چاہیے، اور میم پہ تو وقف لازم ہے، اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے، گول دائرہ پہ بھی ٹھہرنا چاہیے، وقف کی علامت ہے۔ اور جو جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ کوئی مغالطہ نہیں ہے، اگر آپ اس پہ ٹھہرنا چاہیں، وقت سانس ٹوٹ رہا ہے، سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو رہی تو وہاں پہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ ٹھہریں، اگر آپ کا سانس لمبا جا رہا ہے تو آپ اس پہ نہ بھی ٹھہریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اور جو زا ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہ دیکھیں اس میں زی یوز ہو رہا ہے تو یہ آپ اس بات سے بھی اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ زی وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ اگر بہت مجبوری ہے، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے یا کوئی کام ہے جس کی وجہ سے بھی آپ اس بات پہ وقف کرنا چاہیں تو آپ اس پہ ٹھہرنا جائز تو ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اگر آپ کو کوئی ضروری وجوہات نہیں ہے تو آپ نہ ٹھہریں اس پہ۔ جو سواد ہے یہ سواد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور لام الف لا، یہ اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، کہ کچھ جو ہیں علماء ان کے مطابق ٹھہرنا چاہیے، کچھ کے مطابق نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ آیت کے علاوہ لام الف لا لکھا ہوا ہو تو نہ ٹھہرے، یعنی کہ اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہو تو اس میں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں میں بھی اختلاف ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ابھی کمپلیٹلی اس کا نہیں ہوا کہ یہ ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے ابھی علماء کے درمیان، لیکن جو اگر آیت کے علاوہ کہیں لکھا ہوا ہو تو اس پہ نہ ٹھہریں۔ اور اعادہ یعنی کہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، اعادہ کہتے ہیں کہ اگر وقف کے درمیان میں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے اور آپ نے وہاں پہ حرف کو ساکن کر کے وقف کر دیا ہے، یہ جس حرف پر جیسے ہم نے قواعد پڑھے ہیں اس کے مطابق اگر آپ نے وقف کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ آیت پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے سے ایک یا دو لفظ پیچھے سے ملا کر پھر اس کو پڑھنا شروع کریں گے، پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ جی ویورز، آج ہم نے سبق نمبر 21 کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ کیا، جس میں ہم نے اس کے تمام قواعد کو پڑھا ہے کہ کہاں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کس طریقے سے ٹھہرنا وقف کرنا جو ہے وہ چاہیے ہمیں، کیا طریقہ ہے ادائیگی کا وقف کا، تو ہم اس کو پڑھا ہے۔ اگر انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا، ہم اس میں جو لیسن ہے باقاعدہ اس کو پڑھیں گے اور ان قواعد کو یوز کرتے ہوئے تمام وقف کی ادائیگی کریں گے۔ اور اگر آپ پہلے بہتر یہی ہے کہ آپ ان تمام قواعد کو اچھے سے یہ ذہن نشین کر لیں تاکہ ہم وقف کرنے کے تمام طریقے کو اچھے سے پڑھیں اور اچھے سے آگے جب لیسن پڑھیں تو ہمیں اس کی سمجھ ہو، تو آپ ان کو تمام جو وقف کے قواعد ہیں ان کو اچھے سے اس کی مشق کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اس سبق کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔